ضروری احرام ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام ڈالنے سے پہلے آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے، خوشبو لگائیں گے، ناخن کاٹیں گے اور صفائی کا اہتمام کر لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ احرام ڈالتے ہیں تو جو طریقہ آپ کو سکھایا تھا کہ 2 چادریں ہیں، ایک تہہ بند ہے، اس طرح باندھ لیں گے اور دوسری چادر اوپر ہے جو اس طرح ڈال لیں گے۔ اس کے بعد اس کو ڈالنے کے بعد اب آپ پر اس احرام کی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ اس سب پابندیوں پر آپ نے غور کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو پائے، کیونکہ احرام ڈالنے کے بعد انسان ان پابندیوں میں آ جاتا ہے جن کے بارے میں حکم ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے احرام ڈالنا ہے تو آپ غسل کریں گے، وضو کریں گے، ناخن تراشیں گے اور جہاں تک ضرورت ہوگی اپنے صفائی کا اہتمام کریں گے، خوشبو لگائیں گے، سب کام کریں گے۔ لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اس سے پرہیز کریں گے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں خوشبو ہوتی ہے وہ ممنوع ہے۔ اسی طرح آپ نہ تو خود شکار کریں گے، نہ شکار کرنے میں کسی کی مدد کریں گے۔ اسی طرح آپ غصے کو کنٹرول کریں گے، صبر سے کام کریں گے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کو میقات جانا ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز نفل برائے احرام پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو احرام آپ نے ڈالا ہے اس کے 2 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں، تو اس کی نیت کی جاتی ہے وہاں پہ کہ میں 2 صلات پڑھوں گا، 2 رکعت نماز صلات برائے احرام۔ تو اس کے بارے میں پھر پہلے نیت کریں گے۔ نیت اس طرح ہوگی، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلات برائے احرام پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کریں گے۔ اب پہلی رکعت میں آپ نے جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون پڑھیں، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب ان کو پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھرتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب عمرے کی نیت کیسی ہوگی عربی میں؟ اللہم انی ارید عمرات فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور ترجمہ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ جب آپ یہ نیت کر دیتے ہیں تو مرد حضرات کو کچھ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اب دعا مانگنے کے بعد آپ کا نیا سفر شروع ہوگا۔ جس میقات سے آپ نے یہ احرام باندھا تھا، باہر آنے کے بعد آپ خانہ کعبہ حرم شریف کی طرف آپ جائیں گے۔ اس چادر کو سب سے پہلے اس طرح برابر کر لیں، پھر یہاں اس ہاتھ سے احرام کی اس چادر کو یہاں سے پکڑیں، یہاں سے، اور اس کو ادھر دبا دیں، پھر یہ اس طرف موڑ دیں۔ ایک ہاتھ ابھی فارغ ہے، یہاں سے یہاں تک کھینچیں۔ اس کے بعد اس والے حصے کو اس طرح اوپر کر لیں۔ اس کو اوپر کرنے کے بعد یہ جگہ یہاں سے اسے موڑنا پڑے گا۔ تو ایک دفعہ اس کو ایسے موڑ لیجیے، پھر ایک دفعہ اور ایسے موڑ لیجیے۔ اب یہ دیکھ لیجیے، یہ اتنا نظر آتا ہے۔ ادھر سے اب دیکھ لیں یہ پاؤں کا کہ یہ کھلے ہوئے ہیں، اس میں چلنا پھرنا آسان نظر آتا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب اسی کو دوبارہ میں باندھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، جیسے ہم نے اسے سیدھا کیا تھا، یہ 2 چادریں ہیں، ان 2 چادروں کے ان 2 کونوں کو یہاں سے پکڑیں، ان کو برابر کریں۔ برابر کرنے کے بعد یہاں سے اس کو
یہ دیکھیے سائز کے مطابق اوپر سے اس کو یہاں لائیں، کمر کے اس حصے پہ، یہ جدھر میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے ادھر سے پھر اس سے واپس موڑیں، یہاں اوپر آ گیا، یہاں سے اس کو برابر کریں، پھر ادھر سے اس کو دیکھ لیجیے۔ اب یہاں سے اس کو چیک کر کے ایسے تھوڑا سا موڑیں گے ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ اور جتنا آپ کا سائز ہے اس کے مطابق موڑ دیجیے۔ اب یہاں سے نیچے سے چیک کر لیجیے کہ جتنا ابھی آپ کا سائز ہے اس کو اتنا ہی موڑنا ہے کہ یہ پاؤں آپ کے چلنے میں آزاد ہیں اور آپ کو چلنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تھا اس چادر کو تہ باندھ جو نیچے باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری چادر ہے، اس دوسری چادر کو ایسے اپنے اوپر اڑیں گے اور یہاں سے برابر کریں اور یہ ادھر سے ایسے پیچھے کر لیں۔ اب یہ ہمارا احرام بن گیا۔ دیکھا آپ نے، دوسری چادر جو ڈالی گئی تھی اس کو تھوڑا سا ایسے کریں اور یہ چادر کو ایسے پیچھے کی طرف ایسے موڑ دیں گے۔ بعض جگہ میں اس چادر کو ایسے اوپر بھی کر لیا جاتا ہے کہ زیادہ آسان رہے۔ اب یہ طریقہ بھی آپ کا موجود ہے چادر کے ساتھ، نہیں تو چادر پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اس کو پیچھے بھی ہٹا سکتے ہیں، تو آپ نے جس طرح آپ کو چادر ڈالنی ہے اس حساب سے ڈالنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اس طرح یہ دیکھیے یہ بیلٹ باندھا جاتا ہے۔ اس بیلٹ میں آپ اپنے موبائل، اپنے پیسے، ضروری چیزیں یہاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت کے مطابق اس کو ڈال، احرام میں نہیں ہے، لیکن اس کو ڈالنا اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اس میں اپنے موبائل، پاسپورٹ، کچھ پیسے، کچھ چیزیں ضروری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو یہاں ایسے باندھ کر اور اپنے احرام کو اوپر سے اس کے ایسے کر لیجئے گا۔ یہ اب اس طرح ایک تو آپ کا یہ احرام باندھنے کے بعد یہ جگہ دیکھ لیجئے، یہ بھی بیلٹ بھی بیچ میں چھپ گیا اور اس میں آپ کی جو چیزیں تھیں ضروری وہ بھی سیو ہو چکی ہیں اس کے اندر، اور اب یہ مضبوط ہے کہ یہ چلنے پھرنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آپ کی قیمتی چیزیں بھی یہاں سیو ہیں اور آپ کے لیے یہ دیکھ لیجئے یہ کتنا آسان ہے۔ یہ احرام ہے، احرام باندھنے کا طریقہ سا۔ نفل نماز پڑھنے سے پہلے مرد حضرات کو اپنے احرام کی اس چادر کو اپنے سر کے اوپر ایسے اوڑھنا ہے اور چادر کو اس طرف کر لیجیے، کیونکہ احرام میں یہ سر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے کہ جب آپ 2 رکعت نماز صلات پڑھیں گے۔ تو اب سب سے پہلے جو آپ کو پہلے سکھایا تھا کہ اس کی نیت ہوتی ہے، 2 رکعت نماز صلات برائے احرام، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلات برائے احرام، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر۔ اب جب آپ پہلی رکعت میں جائیں گے اور قرات شروع کریں گے نماز پڑھنے کے لیے تو ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے اور الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الکافرون قل، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ مرد حضرات کو آپ نے نفل ادا کر لیے، نفل ادا کرنے کے بعد اپنے سر سے چادر کو نیچے کر دیجیے۔ اب اس سر پہ نہ تو آپ کوئی ٹوپی ڈال سکتے ہیں، نہ اس چادر کو دوبارہ سر پہ رکھ سکتے ہیں جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس کو سر کو ننگا رکھیں گے۔ خانہ میں داخل ہونے کی دعا، پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اگر یہ یاد نہ ہو تو ترجمے میں پڑھ لیجئے، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد آپ حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے
اور داخل ہونے کے بعد آپ نے نیچے فرش پہ نظر رکھنی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف نظر نہیں اٹھانی۔ تو جب تک آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں وہ سفید فرش نظر آتا ہے، جب اس کے قریب پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کوئی ایک ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ لوگوں کا گزر کم ہو، وہاں سائڈ پہ کھڑے ہو کر کسی پلر کے پاس، کسی ایسے مقام پہ جہاں لوگ آپ سے نہ ٹکرائیں، وہاں سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی آنکھیں بہت ادب سے اٹھائیں اور بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑنے پہ دعا پڑھتے ہیں، اور بیت اللہ پہ پہلی نظر کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت سے قبول فرماتے ہیں۔ مثلاً آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو دعا پڑھی ہے اس کے پڑھنے کے بغیر پڑھ لیں اور بغیر پلکیں جھپکائیں نہیں، ایسے کرنا۔ پھر آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ مجھے مستجاب دعویٰ کر دے، میں جو بھی دعا کیا کروں آپ اسے قبول فرما لیا کریں۔ یہ دعا اللہ سے رو رو کے مانگیں اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں، اور اس کے بعد پلک جھپکنے سے پہلے خوب دعائیں مانگیں۔ جو آپ کے دل میں عاجزی ہے، جنہوں نے آپ کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے دعا مانگیں، مسلم امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ کا طواف کرنا کا کام شروع ہوگا۔ تو یہاں تک جو بتایا آپ کو کہ جب خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے گی، یہاں تک کا تھا۔ اس کے بعد طواف شروع ہوتا ہے، اور طواف کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے رکن یمانی جو ہے اس کے آگے، اسی دیوار کے آگے حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں اوپر کی طرف بلڈنگ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سبز رنگ کی لائٹیں نظر آتی ہیں، ان لائٹوں سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ طواف شروع کریں تو خصوصی اس چیزوں پہ نظر رکھیں گے۔ حجر اسود کی سیدھ میں سبز لائٹ دیکھیں، وہاں پہنچ کے عمرہ شروع کریں۔ اس سے پہلے مرد حضرات دائیں کاندھے احرام کی چادر سے نکال کر طواف کی نیت کریں گے۔ اب یہ کاندھا باہر نکالیں گے اور یہ ایسے ہو جائے گا۔ اس عمل میں جو دایاں کندھا باہر نکالا جاتا ہے اس سے استوا کہتے ہیں۔ اس عمل میں، اس صورت میں، اس حالت میں آنے کے بعد آپ طواف کی نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی میں نیت یاد ہے تو وہ کر لیں، نہیں تو اردو میں کر لیں۔ اے اللہ، میں تیرے اس حرمت والے پاک گھر کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ عربی میں نیت ضروری نہیں، اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ نیت اخلاص کا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کے سامنے یہ آپ نے استوا کا عمل بھی کر لیا، آپ نے نیت بھی کر لی، اور آپ کے سامنے حجر اسود ہے، سبز لائٹ اوپر نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا پہلے استقبال کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے دونوں ہاتھوں کو آپ استباء کریں گے۔ اس کی نیت بھی یہ کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک لگا کر یہ پڑھیں گے، کندھوں تک لے جا کے ایسے پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سینے کی سیدھ میں رکھ کر حجر اسود کا استلام کریں گے، اور یہ پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو چوم لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اور خواتین اپنی رفتار میں آہستہ آہستہ طواف کریں گی۔ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف نہ تو سینہ نہ تو پیٹھ، کعبے کی طرف دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں بتائی ہیں۔ مرد حضرات 3 چکروں میں رمل کریں گے،
خواتین آستہ رفتار میں طواف کریں گی. طواف کرتے وقت خانہ کی کعبہ کی طرف نہ تو سینہ کرنا ہے، نہ تو پیٹھ کرنی ہے، نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ طواف شروع کر دینا ہے. مرد حضرات جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ خواتین کی رفتار سے اور عمل کریں گے، اور جو طواف کرتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچیں گی. تو اب مردوں نے تھوڑا ایسے پہلوانی کے انداز میں عمل کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح اس انداز میں تھوڑا تیز تیز چلیں گے. اگر ان کے ساتھ خواتین ہیں تو وہ آستہ رفتار سے چلیں گے، لیکن پہلوانی دکھانی. یہ 3 چکر، پہلا چکر لگائیں گے، اور یہ پہلا چکر ان کا مکمل ہوگا حجر اسود پہ. پھر اس کے بعد دوسرا چکر لگائیں گے، تو پہلا جیسے چکر ختم ہوگا تو پھر حجر اسود کے پاس ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے چوم کے پھر دوسرا چکر شروع کریں گے. پھر یہ دوسرا چکر جب مکمل ہوگا تو پھر حجر اسود کے پاس پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر چوم کے پھر تیسرا چکر شروع کریں گے. اب یہاں پہ جو بتانے کی بات ہے، رکن یمانی یہاں سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھی جاتی ہے، مسنون دعا، یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اب یہاں سے لے کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ پڑھیں. آپ کی مرضی ہے، آپ پہلے چکر میں درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، استغفار پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، کوئی صورت آخر 10 صورتوں کی ترتیب رکھنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان ہو وہ آپ پڑھیں گے. لیکن جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں گے تو یہ دعا پڑھی جائے گی. طواف کے 7 چکروں میں تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر چکر حجر اسود پر پورا ہوتا ہے. پھر جب 3 چکر آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بایاں کاندھا حجر اسود کی طرف موڑ کر، جیسے آپ پہلے چکر پہ تھوڑا سا موڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے. اب یہ استلام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. اس طرح پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے، اس طرح 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ملتزم شریف کی سیدھ میں کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں گے. جب آپ نے مکمل کر لیا تو آپ پیچھے آئیں گے، یہاں پہ خوب دعائیں مانگے. جہاں پہ مقام ابراہیم ہے وہاں پہ اگر رش ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں، وہاں آپ بیٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ برائے طواف پڑھیں گے. اور وہ صلاۃ 2 رکعت واجب الطواف ہے. اب اس کی نیت آپ ایسے کریں گے، میں نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں 2 رکعت واجب الطواف پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں گے. اب پہلی رکعت میں وہی ترتیب ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر جب آپ سلام پھیر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد خوب گڑ گڑا سے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعائیں مانگیں گی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے کھل کے دعائیں مانگیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، فلسطین کے لیے مانگیں، کشمیر کے لیے مانگیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، دوست احباب کے لیے مانگیں، اور جنہوں نے آپ کو کہا ہوا ہے ان سب کے لیے دعا کریں. اس کے بعد جب آپ دعا مکمل کر لیں تو آپ اٹھیں گے اور پیچھے جائیں گے، وہاں آب زمزم پانی آپ پئیں گے. اس کو خوب پینا ہے. اس کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں تو اس میں 3 نیتیں موجود ہوتی ہیں. زمزم پینے کی دعا: اللہم انی اسألک علم نافع ورزق واسع وشفاء کامل من کل داء. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اور وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، اور ہر قسم کی بیماری سے مکمل شفا کا سوال کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں 3 دعائیں مانگی گئی ہیں. پہلی میں آپ کو علم کے بارے میں، دوسری میں آپ کے رزق کے بارے میں، اور تیسری میں بیماریوں سے شفا کے بارے میں. جو شخص اس دعا کو پڑھ کر
جس بیماری جس حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے قبول فرماتے ہیں۔ زمزم پینے کے بعد اب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے 9واں استلام حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے صفا مروہ کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو 9واں استلام کرنا ہے اس کی ترتیب پھر آپ نے ہاتھ سے ہاتھ اٹھانے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف حجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر آپ آگے چلے جائیں گے صفا مروہ کی طرف، جہاں پر آپ نے پہنچ کر کسی ایسے مقام پہ پہنچ کے نظر ڈالنی ہے جہاں پہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو۔ پھر اس کے 7 چکروں کی آپ نے نیت کرنی، آپ صحیح کرنے کی دعا اگر آپ عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں کر سکتے ہیں۔ نیت یہ ہوگی اے اللہ صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں کی سعی کی نیت کرتا ہوں کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر خوب دعائیں کریں اور صفا مروہ کی طرف چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے سبز رنگ کی جب ٹیوب لائٹ آپ کو نظر آئیں جو اوپر چھت کی طرف نظر آتی ہے تو اس کے مرغنا اخذرین کہتے ہیں۔ ان کے درمیان مرد حضرات چھوٹے قدموں کے ساتھ مرد حضرات کے بارے میں چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے اور خواتین اپنی عام رفتار سے دعا پڑھتے ہوئے جاتی ہیں۔ ایک سبز لائٹ سے دوسری سبز لائٹ تک آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے دعا کرتے ہیں ہم۔ اب اس کے ترجمے میں اے اللہ معاف فرما رحم فرما بے شک آپ زبردست بزرگی والے ہیں۔ صفا سے مروہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف آپ جائیں گے، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر پورے کریں گے۔